تو سلامتی علماء حقہ باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی عبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیے باواز بلند. میرے قبلہ دعا ہے خالق و مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے. جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ کی جو بھی دلی دعائیں ہیں مولا امام حسین کا صدقہ خدا بر رہا ہے. توجہ ہے قبلہ. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے دن ہیں اور یہ وہ دن ہیں، یہ دن جوں ہی آتے جاتے ہیں. توجہ ہے نا. ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، ادھر دو قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو سبیل لگا رہا ہے، مولا کا ذکر منا رہا ہے، علم لگا رہا ہے، یا حسین کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو ایک ہی رٹا لگا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. بول رہے ہیں نا قبلہ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یہی دو آوازیں قبلہ آتی ہیں. ایک کہہ رہا ہے ثواب ہے، ایک کہہ رہا ہے جاؤ گے تو کچھ پلے ہی نہیں رہے گا. یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، جس کے پاس حسین نہیں ہے نا اس کے پاس دین نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. مجلس سننے آئے ہو، یاد رکھنا خدا کی قسم نبی اسی بندے پہ راضی ہے جس پہ حسین راضی ہے. اس پہ نبی راضی نہیں جس پہ حسین راضی ہے. توجہ ہے. گرمی یقیناً ہے لیکن کچھ باتیں بھی عرض کرنی ہیں. یاد رکھو جو بندہ حسین کی محفل کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھو اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. توجہ چاہوں گا. حسین کی عزاداری روح اسلام ہے. اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم سے اگر دین سے حسین کی محبت مودت عزاداری نکال دو، کیا خوب کسی نے کہا فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلس سے نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھا. توجہ ہے قبلہ. یعنی اگر یہ مجالس نہ ہو تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. بولیے جتنے بیٹھے ہو. دیکھو امام حسین کی مجلس میں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، حقیقت میں دین کیا ہے. گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے. اور
یقین جانیے وہ کلمہ بھی لعنت سے نہیں بچا سکتا جس میں دشمنی حسین کی۔ یزید کلمہ پڑھتا تھا نا، اس کی فوج بھی ساری پڑھتی تھی، لیکن حسین سے دشمنی تھی۔ آج بھی لوگ ان کو لعنتی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ حسین سے دشمنی تھی۔ تو حسین کی دشمنی کلمہ پڑھ کے بھی بندے کو لعنتی بنا دیتی ہے۔ بولو بولو جتنے بیٹھے ہو ثواب ہوتا ہے۔ غور ہے قبلہ؟ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو ہی بتا حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پورا قرآن اسلام والوں سے بات نہیں کر رہا، ایمان والوں سے بات کر رہا۔ بلکہ ایک ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ بڑا پیارا اس کا ترجمہ کیے کرتے تھے، اس وقت ہم درس میں پڑھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، بولنا بولنا بولنا، یعنی اے علی والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دربار رسالت میں چلتے ہیں، آقا آپ ہی بتائیں سچے کون؟ تو نبی نے کہا میں سچے بتاؤں گا نہیں، میں سچے دکھلاؤں گا بھی۔ سبحان اللہ، بتائے نہیں نبی نے، نبی نے دکھلائے بھی ہیں۔ پوری تاریخ میں دین اگر پڑھیں، ہسٹری اسلامک پڑھیں، تو پورے دین میں 2 مرتبہ پنجتن بڑے احسن انداز میں کٹھے نظر آئے۔ ایک مرتبہ چادر میں، ایک مرتبہ میدان میں۔ چادر میں بھی مرکز فاطمہ ہے، بولنا بولنا، میدان میں بھی مرکز فاطمہ ہے۔ جب ان کے اوپر بطول کی چادر نے سایہ کیا جن کا اپنا سایہ نہیں تھا، تو وہ ذاکر بنا جس نے آج تک کسی کا ذکر نہیں کیا۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم فی تحت الکساء۔ میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ بناتا، زمین کی سرسبز و شاداب وادیاں نہ بناتا، شجر و حجر نہ بناتا، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پنجتن کی محبت میں بنا ہے۔ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے چل پڑے۔ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پنجتن کی محبت میں بنایا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب من تحت الکساء، پروردگارہ اتنا تو بتا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ تو آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے، ایک نام باقی سارے رشتے۔ نبی کا تعارف فاطمہ سے، علی کا تعارف فاطمہ سے، حسنین کا تعارف فاطمہ سے۔ میں نے کہا میرے اللہ تعارف تو بڑے سے کروایا جاتا ہے، یہ بطول سے کیوں ہو رہا ہے؟ کہا نہ جانے کتنی بیٹیاں بن جائیں گی، نہ جانے کتنے داماد بن جائیں گے، میں آج رسول کو چھوڑ کے بطول سے تعارف کروا کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت نبی وہ نہیں جو محمد کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت نبی وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار۔ بولیے گا بولیے گا جتنے بیٹھے، وہ نہیں جو محمد کے رشتہ دار، بلکہ وہ ہیں راجہ صاحب خان جی، وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں۔ نام کیا ہے؟ ہم فاطمہ۔ توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم۔ اور پھر نبی نے یوں چادر کا سرا پکڑا، کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، خاصتی و حامتی،
لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم انہم منی و انا منهم۔ اے میرے اللہ، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ بولو بولو جتنے بیٹھے ہو۔ اور پھر میرے نبی نے پکار کے کہا یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھے، توجہ چاہتا ہوں، جملہ بڑا قیمتی ہے، شاہ جی لطف لینا، جتنے بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو، یہ نہ دیکھو کہ رسول کس پہ راضی ہے، یہ دیکھو کہ بطول کس پہ راضی ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ نہیں، ابھی میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، محبت سے سنیے گا، خدا کی قسم جتنے بیٹھے ہو، اللہ نے قرآن میں دو چیزیں مانگی ہیں۔ کتنی؟ دو، ایک محبت، ایک مودت۔ محبت رسول کی ہے، مودت بطول کی ہے۔ بڑے پرانے سننے والے بیٹھے ہو اور بالاخص جو سید بیٹھے ہیں توجہ کریں اور دعا دیں گے۔ محبت رسول کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور مودت بطول کی ہے۔ محبت جتنی بھی ہو جائے پھر بھی نفرت کا پہلو رہتا ہے، محبت میں نفرت نہیں، مودت میں نفرت نہیں ہے۔ محبت جتنی بھی ہو جائے دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، بھگوڑا ہو گیا تو دوزخ، ڈٹا رہا تو جنت۔ واحد مودت ہے جس میں دوزخ نہیں، جنت ہی جنت ہے۔ اس سے بڑا جملہ شاید میرے پاس تقریر میں نہ ہو۔ محبت جتنی بھی ہو جائے پھر بھی در پہ رہتا ہے، لیکن جب مودت ہو جائے تو منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ یا سلامت رہیں، کو لطف آ رہا ہے باتوں کا۔ لہذا بطول کی مودت دین کا سب سے اہم رکن ہے۔ دین کی بنیاد جس ستون پہ قائم ہے وہ مودت فاطمہ زہرا ہے۔ کیا کہنے، بڑے عظیم سننے والے بیٹھے غور ہے قبلہ۔ اور میں ایک اور جملہ آپ کی سماعت و نظر کیے دیتا ہوں، ذرا محبت سے سنیے گا۔ علماء کے ہاں میری تقریر تھی، اس جملے پہ میں نے علماء سے داد دی ہے جو آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ پچھلے سال خمسہ تھا ہمارے مادر علمی میں، وہاں میں نے یہ بات کی تو بزرگان نے مجھے دعا دی، میں یہ جملہ آپ کی سماعت و نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا ونمان رکبہا، جو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، جو نہ چڑھا وہ غرق ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب رسول فرما رہے السلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے، تو سلمان اہل بیت ہے یا نہیں؟ حضور نے کہا ہے، توجہ ہے قبلہ۔ تو اب اہل بیت ہے کشتی نجات، جہاں سلمان کشتی نجات بن جائے وہاں مقام علی و فاطمہ کیا ہوگا؟ یار سننا محبت سے۔ سلمان مزاج بیٹھے ہو تو یہ جملہ آ گیا، میں ہدیہ کے دیتا ہوں۔ کسی نے جناب سلمان سے پوچھا اے سلمان فارسی، یہ تو بتائیے گا آپ نے کس چیز نے آپ کو منا اہل البیت بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا تین چیزیں، السمع و کلام رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے رسول کا کلام سننا پسند ہے، والثانی النظر الی وجہ علی، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے علی کا چہرہ دیکھنا پسند ہے، اور تیسری چیز جس نے مجھے سلمان محمدی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جاروب علی باب فاطمہ الزہرا، مجھے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینا پسند ہے۔ آ ٹائم گیا ہے عبرت دا لا گوشت ہوشیارو ون، واہ واہ واہ، پئی چل دی ای بیڑی 14 دی تو جلدی نال سوار، واہ واہ واہ، چاچا سارے مل لو درسا کیے کوثر دا، 1 2 3 تو بیدارو ون، ایک برک نماز سنوا نارا خود جنت دا حقدار ہوا، ایڈی حق نارا حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں قبلہ۔
اچھا ایک بات ذہن عالی میں محفوظ رکھیے گا، خدا کی قسم اپنے مرشد ہی ایسے جب اپنے پیر کی تعریف ختم نہ ہو تو کسی اور پیر کی طرف کیا جانا ہے؟ زمانے میں مرشد ہی ایسے ملے ہیں، بندہ چوک میں بھی ناز سے کہہ سکتا ہے کہ میرا مرشد علی ہے۔ خدا کی قسم جو علی سے نقص نکالے گا وہ بندے فوراً سمجھ جائیں گے اس کی نسل میں نقص ہے۔ غور ہے کہ نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ علی کسی عام ہستی کا نام ہی نہیں ہے، علی تو اس ہستی کا نام ہے، علی اس بے عیب ہیرے کا نام ہے، علی اللہ کے اس راز کا نام ہے، علی اس عشق خدا کی طرف جانے والے راستے کا نام ہے، علی اس زوج بطول کا نام ہے، علی اس حسنین کے بابا کا نام ہے۔ خدا کی قسم بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، علی اس عظیم پیکر اسلام کا نام ہے جس کا نام لیتے ہوئے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شریف ماں کا بیٹا ہے یا بازاری ماں کا بیٹا ہے۔ بولو 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 جتنے بیٹھے پسند آ رہی ہے میری بات؟ ماشاءاللہ بندے سمجھتے زیادہ ہیں بولتے تھوڑے ہیں، یہ میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں۔ غور ہے میرے محترم مقام سمجھ رافضیاں، مولا آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ اچھا کیا کمال ہے، خدا کی قسم محبت سے جملہ سماعت فرمائیے گا جتنے بیٹھے ہو، کیا کمال ہے، یہ مقام مقام بطول ہے۔ اگر بیٹھے ہو تو میں پھر جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، یہ قبلہ شیخ صاحب کا جملہ ہے جو آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ خدا کی قسم فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جس سے شادی کرنے والا بھی اللہ کے گھر میں آئے تو شادی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہو قبلہ، توجہ ہے سامعین گرامی قدر؟ اور ایک بات ذہن عالی میں محفوظ فرما لیجئے گا، جہاں جہاں بیٹھے ہو جو در بطول پہ آتا ہے نا وہ رحمت اللہ نہیں رہتا، وہ صلوات اللہ ہو جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، یا علی واہ جوان سلامت رہے۔ اور ہے یہ نہیں وہ پھر رحمت اللہ نہیں رہتا، وہ پھر صلوات اللہ ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، آج بھی اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھو تو خدا کی قسم حر علیہ السلام ہے، مسلم بن اوسجہ علیہ السلام ہے، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام ہے، جس کا بیٹا ایک رات میں گناہگار حر کو علیہ السلام بنا دے، اس کی ماں فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہوگا؟ بڑی روحانی کیفیت ہے، گھبرا تو نہیں رہے چاچا؟ اور ہے میرے محترم مکرم سامعین، اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بتاؤں گا نہیں، سچے دکھلاؤں گا۔ آؤ تو پھر دیکھتے ہیں سارے مل کے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نبی قرآن سنا کے تھک گئے تو اس وقت آواز توحید آئی، میرا رسول اکیلا قرآن کافی نہیں۔ جب نبی کی زندگی میں اکیلا قرآن کافی نہیں، نبی کے بعد کیسے کافی ہو جائے گا؟ بولو بولو، اہل بیت کو بھی لے کے جاؤ، اور نبی نے چیلنج کر دیا اور قرآن بول کے کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے انفس لاؤ، ہم اپنے انفس لاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرے مدینے سے نبی کو 4 سچے ملے، چاروں علی کے گھر سے۔ اللہ سلامت ہو یا رسول سلیمان علی حق نعرہ حیدری، یا سلامت رہو۔ اور ہے قبلہ لطفی کا بات ہے جب مومن آنے کی گواہی دے کہ میں آ گیا ہوں تو آپ بیٹھنے کی گواہی دیں، انہوں نے تو آنے کی دے دی ہے۔ غور ہے یعنی میرے محترم مکرم سامعین، بھرے مدینے میں نبی کو 4 سچے ملے، چاروں علی کے گھر سے۔ اگر کسی اور گھر میں سچا ہوتا تو نبی وہاں سے بھی لے لیتے، جب نبی کے ہوتے ہوئے کوئی سچا نہیں، نبی کے بعد کوئی کیسے سچا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اچھا نبی کو حسن ملے وہ بھی علی کے گھر سے، حسین ملے وہ بھی علی کے گھر سے، زہرا ملی وہ بھی علی کے گھر سے، علی ملے وہ بھی علی کے گھر سے۔
ہائے تو غور ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ اور خدا کی قسم جیسے آیت کی ترتیب ہے ویسے ہی جانے کی ترتیب ہے. توجہ ہے یہ نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ نبی چلے علی کے دروازے پہ آئے، یا علی سچے لے کے جانے ہیں، سارے تیرے گھر ہیں. توجہ ہے، میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، بڑا کمال کہا گیا ہے آقا چھٹے تاجدار امامت سے، میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا حسن و حسین کے علاوہ نبی کا کوئی بیٹا بنا؟ خان جی حسن و حسین کس کے بیٹے بنے؟ نبی بیٹوں کی جگہ لے کے گیا نا. جب جنگ صفین میں جناب عباس کو مولا علی نے بھیجا اور جناب عباس واپس آئے اور پھر کہا کون ہے جو جائے، تو محمد حنفیہ بول کے کہتے ہیں مولا جب بھی بھیجتے ہیں بابا ہمیں ہی بھیجتے ہیں، حسن حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو مولا علی نے فرمایا محمد حنفیہ یہ تو نہیں بول رہا، تیری ماں کے دودھ کا اثر بول رہا ہے. تجھے پتہ نہیں مباہلہ کے دن سے حسن و حسین میرے بیٹے نہیں نبی کے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں. لو پھر جملہ سنو اور لطف لو. اور ہے قبلہ بولو، ایسے نہ پتہ چلے کہ میں ٹی وی پہ خبریں سنا رہا ہوں. توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ اچھا امام صادق سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے اللہ نے نبی کو بیٹے دیے مگر لے لیے، پھر حسن و حسین نبی کے بیٹے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ تو امام مسکرا کر فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اس لیے محمد کو بیٹے ہمارے جد کو دے کے ابراہیم طیب طاہر قاسم 4 بیٹے دیے اللہ نے پاک نبی کو، اور چاروں لے لیے اس لیے لے لیے کہ کل کہیں نبی کے بیٹے یہ نہ کہیں ہم بطول کے بیٹوں سے بہتر ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ، انعام فرما رہے ہیں یا علی سبحان اللہ. اور ہے خان جی کل کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم بطول کے بیٹوں سے افضل ہیں، ہم فاطمہ کے بیٹوں سے افضل ہیں. تو مجھے ایمان سے بتائیے گا جب نبی کے اپنے بیٹے فاطمہ کے بیٹوں جیسے نہیں تو کسی اور کا بیٹا فاطمہ کے بیٹوں جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. بیٹھے ہو تو میں پھر ایک جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں. سرکار امام حسن مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، ہاتھ میں نبی کا عصا تھا، ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا بوڑھا سا، اس نے وہ عصا چومنا شروع کر دیا. امام حسن فرماتے ہیں کیوں چوم رہا ہے؟ کہا یہ جی نبی کے ہاتھ میں رہا ہے، میں نے دیکھا ہے اس لیے چوم رہا ہوں. امام فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ جو لکڑی نبی سے نسبت کر لے اسے چومتا ہے، میں تو خون رسول ہوں میری عزت کیوں نہیں کرتا؟ ہائے 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 سبحان اللہ. اور ہے یعنی میرے محترم مکرم یا سبحان اللہ. اور ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ بیٹھے ہو تو جملہ سماعت فرمائیے گا. میں حیران ہوں، اسی لیے پاک نبی نے فرمایا اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت کرو، جو سید ملے نا اس کی عزت کرو. خدا کی قسم بندے ٹالی کے نیچے کھیر تقسیم کر کے آ جاتے ہیں، سید کو نہیں دیتے. غور ہے یا نہیں؟ ایسے ہے نہیں شاہ جی تسی تو بولو نا. غور ہے میرے محترم؟ بندے درختوں کے نیچے اگر میں نام گنوا دوں نا فلاں جھاڑی یہ فقیر جھاڑی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے جٹ بندے کہتے ہیں یہ فقیر جھاڑی ہے، سید ساتھ ہے اسے فقیر کوئی نہیں مانتا. بولو بولو. اور ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ اچھا یہ بھی عجیب لطف ہے، جو آج کے سید کی عزت نہیں کر سکا اسے کیا پتا کہ بطول کے لال کی عزت کیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر بیٹھے تو میں جملہ پھر ہدیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھو جو حسین کی عزت کرے وہ حبیب ابن مظاہر بنتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرے وہ یزید بنتا ہے. بیٹھے ہو کیا عظیم سماعتیں ہیں، بڑے لطف والی مجلس ہے. اور ہے قبلہ لہذا حسین کی مجلس سنا کرو، ثواب ہوتا ہے. نہیں ابھی بھی بندے پیچھے ہمیں ایک اور مثال دیے دیتے ہیں. راجہ صاحب توجہ چاہوں گا بھائی جان، کیا کمال ہے خدا کی قسم. پوری دنیا میں نا سب سے زیادہ جو گھر ہے نا وہ 2 ہے، ایک اللہ کا گھر، ایک حسین کا گھر. واہ 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 سبحان اللہ. بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ غور ہے اللہ کا گھر مسجد ہے، حسین کا گھر امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ کہتے ہی اسے ہیں امام کا گھر. توجہ ہے میرے محترم؟ امام بارگاہ کیا ہے؟
امام کا گھر ہے اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اب امام بارگاہ والے نے اللہ کے گھر کی عظمت کو بچایا ہے، اذان کو بچایا ہے، نماز کو بچایا ہے، روزے کو بچایا ہے، سر کٹوا کے سجدے کو بچایا ہے، تو اللہ نے کہا حسین میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ توجہ، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا جو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ حسین میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میرے سارے تیرے نہیں، تیرے سارے میرے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ناراض نہ ہوا کرو۔ اللہ نے کہا میرے سارے تیرے نہیں، میرے گھر سارے آئیں گے مگر تیرے گھر کوئی کوئی جائے گا، لیکن حقیقت میں جو تیرا ہوگا وہی میرا ہے۔ ایسے نہیں کہا تھا خواجوں کے خواجہ نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ اور پھر جملہ سنیے گا، خدا کی قسم محسن نقوی کا کیا خوب شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑے کمال کے ساتھ ان کا شعر ہے، اور محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر حسین سے جو بھی جلتا ہے محسن، ذکر حسین سے جو بھی جلتا ہے محسن، انسانیت کی زبان میں اسی کو یزید کہتے ہیں۔ لطف آ رہا ہے قبلہ میری باتوں کا؟ تو یہ سچے لے کے نبی چلے۔ واہ واہ واہ، توجہ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سنیے گا، واحد امام حسین کی مجلس ہے جس میں آنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ بولو بولو، جس میں آنے سے غرور ختم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جو مجلس حسین میں نہیں آتا نا، کبھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہوگا۔ جو اچھی بات ہوتی ہے اس پہ آپ چپ کر دیتے ہیں۔ مجلس حسین غرور کو ختم کر دیا۔ اور پھر سنیے گا، دو ہی جگہ ہیں، یا مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا مجلس میں ایک صف میں بیٹھتے ہیں۔ توجہ ہے قبلہ؟ یعنی غریب صف حسین بچھائے امیر بھی آ جائے۔ اگر بیٹھے ہو تو میں اگلا جملہ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ چاہتا ہے نا تو کہ نبی کی روح میرے گھر آئے تو پھر حسین کی سب یہ تو بندے بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں کہ مدینے بلا لو۔ خدا کی قسم حسین کی محفل تو سجا، مدینے والا تیرے گھر آئے۔ مدینے والا آپ کے گھر آ جائے گا، کیونکہ مدینے والا ہے ہی وہاں جہاں حسین۔ بھائی سبحان اللہ، باتیں پہنچ رہی ہیں۔ نبی سچے لے کے چلے، ایسے ہی ہے نا۔ سچے کتنے تھے؟ 5۔ بولو بولو، 5۔ غور ہے میرے قبلہ؟ ایک نبی، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین۔ یہ 5 لے کے، 4 یہ اور 5 آقا، یہ 5 سچے چلے مدینے سے۔ سچوں کا قافلہ، جیسے آیت کی ترتیب تھی ویسے ہی قافلے کی ترتیب تھی۔ حضور نے کہا اب آیت سنو، اب نہ انا و اب نہ تم اپنے بیٹے لاؤ، سب سے پہلے بیٹوں کو رکھا۔ سبحان نساءنا و نساءکم، پیچھے عصمت کی اس شہزادی کو رکھا جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، انفسنا و انفسکم، پیچھے علی کو رکھا۔ اور ہے میں آپ تک بات بغیر سپیکر کے پہنچا۔ اچھا کیا کمال ہے خدا کی قسم۔ آگے نبی میری طرف دیکھ، حسن مولا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہے۔ واہ واہ واہ، جہاں سے نبی قدم اٹھاتے ہیں وہاں پہ سیدہ قدم رکھتی ہے۔
اور جہاں سے سیدہ قدم اٹھاتی ہیں وہاں پہ علی قدم رکھتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے جو گھر سے باہر بھی نکلے تو نبوت و امامت کے حجابوں میں نکلتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر بیٹھے ہو تو میں لطف ایک بھرا جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں. عجب قافلہ تھا سچوں کا لے کر نبی بے نیازی چلا. آگے تھی نبوت پیچھے تھی عصمت ساتھ لے کر خیبر کا غازی چلا. نبوت کے قدموں پہ عصمت کے قدم اور عصمت کے قدموں پہ امامت کے قدم. ہر کوئی دم بے دم دیکھ لے نبی کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی زہرا کا نقش قدم دیکھ لے. لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ سبحان اللہ. یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلا سچوں کا قافلہ. اس میں ایک نبی ہے. بولو میں سچے بتا رہا ہوں. توجہ ہے. بعض دفعہ بات کسی سے کرنی ہوتی ہے اور مخاطب بندہ کسی سے ہوتا ہے. توجہ ہے. بات وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے پہنچانا چاہیے. اور ہے چونکہ یہ امام حسین کی اوپن یونیورسٹی ہے جو یکم محرم کو کھلتی ہے اور پھر یہ عجیب یونیورسٹی ہے جس میں عمر کی قید نہیں. بچہ آئے بوڑھا آئے جوان آئے خاتون آئے مرد آئے عورت آئے جو مرضی آئے یہاں سے خیرات علم ملتی ہے. گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے؟ اچھا یہ سچوں کا جو قافلہ چلا ہے نا آگے آگے رسول پیچھے بطول پیچھے علی. اچھا ہر جنگ میں علی آگے یہاں علی پیچھے. میں نے جانا ہے تو کسی اور نے آنا ہے یہ ذہن میں رکھیے. لہذا زیادہ میرے طرف دیکھیں. اچھا یہ عجیب قافلہ ہے خدا کی قسم. آگے آگے رسول پیچھے بطول. آؤ جی بسم اللہ. پیچھے علی. توجہ ہے. اچھا جہاں سے رسول قدم اٹھاتے ہیں وہاں پہ بطول قدم رکھتی ہیں اور جہاں سے بطول قدم اٹھاتی ہیں وہاں پہ علی قدم رکھتے ہیں. ایسے ہے نا قبلہ. اچھا جیسے ہی قافلہ وہاں پہنچا نا تو ان کا جو بڑا پادری تھا جس کا نام تھا عاقب اس نے جو ہی دیکھا نا تو اس نے دور سے پوچھا جا کے پتہ کرو نبی کن کو لا رہا ہے. واہ 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 یار سبحان اللہ. جا کے دیکھو نبی لا کن کو رہا ہے. تو جا کے اطلاع دی گئی کہ نبی آ رہے ہیں ساتھ ایک بی بی ہے جو پردے میں ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک علی ہے اور وہ بچے اسی بی بی کے نہیں. توجہ چاہوں گا جملہ بڑا قیمتی ہے. تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا ان کے سارے پادریوں نے مل کے ہم جو یہ چہرے دیکھ رہے ہیں نا یہ اتنے عظیم ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی. لہٰذا جزیہ پیش کرو. انہوں نے جزیہ پیش کیا لعنت سے بچ گئے. لعنت سے بچ گئے. ایسے ہے نا. اچھا عجیب لطف ہے. عیسائی معافی مانگ کے لعنت سے بچ گیا مسلمان لڑائی کر کے لعنت لے گیا. سبحان اللہ. یا علی بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ میں جس کے مقدر میں جو تھا اسے وہ مل گیا. توجہ ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ لہٰذا بڑی محبت سے آخری جملے اور میں تتمہ کی طرف بڑھ رہا ہوں محبت سے سنیے. خان جی یہ رزلٹ نکال لو. حسین کے دشمن کبھی بھی آپ کو کسی غیر مسلم میں نظر نہیں آئے گا. جب بھی نظر آئے گا مسلمان میں آئے گا. حسین کی دشمنی جب بھی کوئی کرتا ہے مسلمان کرتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ یزید کا طرفدار آپ کو کوئی غیر مسلم نظر نہیں آئے گا. یزید کا طرفدار وہی ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہے. بولو بولو بولو.
خدا کی قسم یہ انڈیا ہمارے ساتھ ہے. وہاں آج میں دیکھ رہا تھا ہندوؤں نے سبیلے لگائی اور ایک قافلہ گزر رہا تھا ماتمیوں کا، ہندو پھول برسا رہے تھے. یقین جانیے، اور بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، ہندوستان میں کسی مجلس کو کروانے کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں. اگر کوئی مجلس کروائے تو کوئی اس پہ ایف آئی آر نہیں، وہ کہتے ہیں حسین کا ذکر ہے. یا یہاں عجیب بات ہے، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے ہم یہاں سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے، ہم مجلس نہیں کروانے دیں گے. بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو بولو، میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ تو بانیان کو پتا ہے جس طریقے سے مجالس ہو رہی ہیں، ایف آئی آر بھی متواتر ہو رہی ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا قبلہ مجلس کروائی ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے. میں نے کہا خوشی کا تو رجسٹرڈ مولائی ہو گیا. یا یہی کاپی ایف آئی آر کی کفن میں رکھ دینا تیری بخشش کے لیے کافی ہے. یہ حقیقت میں ایف آئی آر نہیں، جنت کا ٹکٹ ہے جو تجھے حسین کے صدقے میں ملا ہے. واہ 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 واہ. بیٹھے ہو میرے محترم مکرم سامعین، یقین جانیے ہم جہاں رہتے ہیں یہاں تو عجیب حالت ہے. غور ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ لہٰذا یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے. اچھا یہ بھی عجیب لطف ہے، توجہ چاہوں گا. آخری بات اور ممبر چھوڑ رہا ہوں چونکہ آگے چوک کی مجلس جا کے پڑھنی ہے مامو کانجن، مجھے بھی جلدی ہے. تو یقین جانیے جہاں جہاں بیٹھے ہو بڑی محبت سے سننا یہ جملہ، لطف لینا. خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے حسین بلا لیتے ہیں. خوش قسمت ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہیں حسین نے یہاں بلا لیا. توجہ ہے قبلہ؟ بولو بولو بولو. میں نے اگلے دن ایک چوک میں کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ذکر حسین کا ہے، یہ مجالس حسین کی ہیں. حسین کے علاوہ کوئی بندہ مجھے جنت کا سردار دکھا دے پھر کہے کہ بدعت ہے، میں مان لوں گا. یا سبحان اللہ باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، پنجاتی بندے بیٹھے ہو سارے. غور ہے کہ نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ حسین کے بابا کے سوا کوئی بتائے کہ جنت کا ٹکٹ کوئی دے دے گا، میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اچھا یہ بھی کوئی مجھے بتا دے کہ کبھی علی میدان جنگ سے بھاگا ہو؟ علی تو بھاگنے والے کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہ علی کی توہین ہے. واہ واہ واہ. یا علی بیٹھو قبلہ محبت سے سنیے گا. تم تو خوش قسمت ہو تمہیں حسین ملا. بیٹھے ہو نا، سنیے گا. اور میں تتیمہ کی طرف پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو سب کو چھوڑ دینا، حسین نہ چھوڑنا. بولو بولو جتنے بیٹھے ہو، سب کو چھوڑ دینا، حسین نہ چھوڑنا. آپ تو خوش قسمت ہیں. خدا کی قسم بھائی جان رجانے والے میرے محترم مکرم سامعین، میں ایک بندے کے پاس گیا، بم بلاسٹ ہوا اور وہ اس کی فیملی تو شہید ہو گئی، وہ نہ ہوا. رونے لگا، بڑا افسر تھا. میں نے کہا آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا مجھے شہادت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا چلو اس میں کیا ہوا، آپ بچ گئے، مولا نے آپ کو بچانا تھا. اس نے کہا نہیں قبلہ مرنا تو ضرور ہے، لیکن اگر حسین کے نام پہ مرتا نا تو مجھے ایک اعزاز ضرور ملتا. میں نے کہا کیا اعزاز؟ کہا ادھر سے میری روح نکلتی حسین کے نام پہ، ادھر حسین کی اماں کہتی میں تجھ پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. ہسٹری پڑھ کے دیکھو نا، ہسٹری پڑھ کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، لیکن لوگ حسین نہیں چھوڑتے تھے. حسین نہیں چھوڑتے تھے، چھوڑنا بھی نہیں ہے. نہیں حسین کی محبت ہی ایسی ہے خدا کی قسم جس میں جینے سے زیادہ مرنے میں مزہ ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں میں پھر جملہ ذرا خطیبانہ انداز میں کہہ دوں گا تو زیادہ کمال کا ہوگا. یاد رکھیے خدا کی قسم پھٹنے کو وہی شہادت سمجھتا ہے جس کی دشمنی حسین سے. ہائے ہائے ہائے. بیٹھے ہو یعنی وہی پھٹنے کو شہادت سمجھتا ہے جو اسے مفہوم شہادت کا پتہ ہی نہیں. پتہ اسی کو شہادت کے مفہوم کا ہوگا جس کے پاس حسین ہوگا.
آخری جملہ اور 2 جملے مسائل کی اجازت چاہوں گا. یہ آپ کی محبت میں نے سب کچھ پڑھا ہے اور میرے چونکہ سارے گھر کے بندے ہیں. توجہ ہے قبلہ. یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا متوکل عباسی. اس کے دور میں پہلے یہ اعلان ہوا جو بازو کٹوائے وہ حسین کی زیارت کرے. مومنوں کا حوصلہ دیکھنا خدا کی قسم. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کشمیر میں لبیک یا حسین کے نوجوان نعرے لگا رہے تھے. پولیس والے ان کو وہ انڈین جو وہ ظالم لوگ ہیں انڈیا والے وہ پکڑ رہے تھے اور وہ لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. وہ ڈنڈے مار رہے ہیں وہ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. توجہ ہے قبلہ. اچھا سنیے گا بات ختم ہو گئی. اس نے کہا جو بازو کٹوائے زیارت کرے حسین. یوں جوان آتے یوں بازو کرتے وہ تلوار مارتے کٹ جاتا وہ چلے جاتے. اچھا یوں سامنے آتے تو پاؤں کٹوا دو وہ پاؤں کٹوا دیتے. پھر اس نے اعلان کیا بیٹا دو اور زواری کرو. جس کا بچہ ہے وہ دے حسین کی زیارت کرے. ایسے ہے نا. ایک ماں کا بچہ 5-7 سال کا اس نے یہ اعلان سنا گھر آ گیا. اماں جنت سستی ہو گئی. کہا میرے لال وہ کیسے؟ کہا بادشاہ نے اعلان کیا بیٹا دو کربلا جاؤ میں ہوں نا. ہائے ہائے. اچھا ماں نے بچے کا بازو پکڑا لے کے چل پڑی. جب باؤنڈری پہ پہنچی نا تو سپاہیوں نے پوچھا بی بی کوئی قربانی ہے؟ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں ہوں نا. تو سپاہی کہتے ہیں تو چھوٹا سا بچہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے سنو موت سے وہ ڈرے جس نے حسین سے پیار نہ کیا. یعنی سبحان اللہ. آخری جملے اور میں چھوڑ رہا ہوں. جیسے ہی بچہ آگے بڑھا توجہ چاہتا ہوں انہوں نے تلوار ماری بچے کا سر قلم کر دیا. جو ہی بچے کا سر قلم ہوا نا ماں بجائے رونے کے نا بچے کے قریب کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے الحمدللہ شکر للہ. وہ پوچھتے ہیں بی بی تیرا بیٹا مارا گیا تو الحمدللہ کہہ رہی ہے؟ کہا شکر اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا حسین کے کام آ گیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور جیسے ہی مولا کی زری پہ پہنچی نا یوں مولا کی زری کو پکڑا چوما اور چوم کے کہا مولا کتنا سستا سودا ہو گیا بیٹا دینے سے مولا مل گیا. یہی جملے کہہ رہی تھی کہ کسی نے دامن کو آ کے پکڑا اماں آ گیا ہوں. ہائے ہائے. اماں آ گیا ہوں. کہا میرے لال یا علی اماں آ گیا ہوں. کہا میرے لال تو ابھی شہید ہو گیا تھا تو کیسے آ گیا ہے؟ کہا اماں حسین کریم ہی اتنے ہیں کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. حسین کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتے. میری روح کو لے کے اسرائیل 4تھے آسمان پہ جا رہا تھا کہ عاطف غیبی سے آواز آئی اس بچے کی روح کو واپس کرے اس کی زندگی کا ضامن حسین ہو گیا. واہ واہ یا علی. اس کی زندگی کا ضامن حسین ہو گیا ہے. بس ایک جملہ تبرکاً یہی عطیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم اللہ آپ سب کو کربلا لے کے جائے. جیسے ہی آپ عراق کا بارڈر کراس کریں گے نا تو حسرت ہوگی غریب کے روزے کا گنبد کب نظر آئے گا. اور جب آپ کو سالار کہے گا نا کہ جاگ جاؤ وہ سامنے حسین کا روزہ ہے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. سامنے حسین کا روزہ ہے. خدا کی قسم ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ میں اتنا مقدر کا دھنی ہوں کہ میں جیتے جی جنت میں آ گیا. اللہ اکبر. جو لوگوں کو زندگیاں لے کے دیتا تھا نا اپنے صدقے میں اللہ سے وہ کربلا میں کھڑے ہو کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. رونے والوں ایک عالم دین کے بڑے پیارے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں کربلا میں اسے سوال کرنا پڑ گیا جس کے دروازے پہ دنیا سوالی بن کے آتی تھی اور وہ بھی پانی کا سوال. 2 گھونٹ پانی کے دے دو میرا اصغر بچ جائے گا. ظالم نے وہ تیر مارا جو جانوروں کے شکار کے لیے مارا جاتا تھا. زبیحہ من العزن الى العزن. ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. اور ایک ہی جملہ اس وقت بی بی نے کہا
کہا میرے سرتاج مجھے اتنا بتائیے وہ تیر مارنے والا اتنا ظالم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے اس بچے کو تیر مارا ہے جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبل اس کے کہ میں ذاکر ہاشم صاحب کو دعوت دوں، صرف 5 منٹ کے لیے قبلہ مولانا سید